الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عبادت کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس عبادت کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ اس عبادت کی تعریف کیا ہے، تاکہ اس کو سمجھ کر اس عبادت کی فقہ اور سمجھ حاصل کر لی جائے. تو صوم جو ایک اہم عبادت ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کے طور پر وہ ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، تو اس کی تعریف کیا ہے. تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ صوم کس کو کہتے ہیں شریعت میں؟ روزہ کہتے ہیں التعبد للہ، اللہ کے لیے عبادت کی نیت کر لینا. تو کسی بھی عبادت کے اندر عبادت کا تصور رہے گا تو وہ عبادت کہلاتی. اگر عبادت کا تصور نہیں ہوگا تو یا تو وہ عادت بن جاتی ہے یا پھر رسم بن جاتی ہے. تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عادت ہے، رسم ہے یا ایک روٹین ہے. لیکن جب اس کے اندر تصور عبادت کا آ جائے گا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے اور عبادت ہے، تو نہ تو وہ عادت کی طرف جائے گا اور نہ وہ رسم کی طرف جائے گا، وہ بالکل عبادت رہے گا. پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان کے اوپر آنے لگیں گے. اب جیسے نماز ہے، اگر عبادت کا تصور اس میں نہیں ہے کہ اللہ کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ روٹین بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے. عادت میں شامل ہے، کبھی کبھی انسان نہیں بھی پڑھے تو ایسا لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، لیکن وہ جسم کی روٹین کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، وہ دل کے اندر وہ ہلچل نہیں ہوتی ہے. عبادت جب چھوٹتی ہے انسان کی تو دل بے چین ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے عبادت. تو اس لیے علماء نے کہا التعبد للہ، روزہ کیا ہے؟ ایک عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیسے ہوگی؟ بالامساک، اپنے آپ کو روک کر باز رکھ کے. کس سے باز رکھنا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا ہے عن الاکل والشرب، کھانے سے اور پینے سے. پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے رک جائے، پینے سے رک جائے، کھانا اور غذا اس سے رک جائے. وسائر المفطرات، اور ان تمام چیزوں سے رک جانے سے جو روزے کو خراب کر دیتی ہے. اب اس میں کیا چیزیں ہیں؟ مفطرات کس کو کہتے ہیں؟ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، فاسد اور باطل میں فرق ہے. فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، لیکن اتنا سمجھیے کہ کھانے اور پینے سے اور تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، باز رکھا جائے جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. تو اس سے رک کر اللہ کے لیے عبادت کی نیت کر لی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صوم کہا جاتا ہے. کب سے کب تک کھانا پینا چھوڑنا ہے؟ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، فجر طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اور سورج کے ڈوب جانے تک، اتنے وقت کے لیے کھانے پینے اور دیگر روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور باز رکھنا اللہ کے لیے عبادت کی نیت کے ساتھ. اس پورے پروسیس اور عمل کا نام کیا ہے؟ روزہ. تو یہ ہوئی بات روزے کی تعریف کی. تو عبادت کو ہم اس طرح سمجھنا چاہیے. دیکھیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عبادت میں اور رسم اور عادت میں فرق کیا ہوتا ہے. علماء ایک حکایت بیان کرتے ہیں، اس کا حقیقت واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہوگا تو ہوگا، لیکن آپ سمجھنے کے لیے ایک صاحب کسی امام کے پاس گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ میں کل سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا. کیا کل سے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا؟ امام صاحب نے کہا کیوں نہیں پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں لوگ مسجد میں شور مچاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، نماز بھی برابر سے نہیں پڑھتے ہیں،
کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی آپس میں دنیا کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، مسجد اس کے لیے رہ گئی ہے؟ میں اس لیے آؤں یہ سب دیکھنے کے لیے؟ میں کل سے یار میں گھر پہ پڑھتا ہوں، گھر پہ اچھا ہے میرے لیے، یہ سب دیکھنا تو نہیں پڑے گا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ایک کام کیجئے، کل ایک بار ضرور آئیے، اس کے بعد مت آئیے گا۔ ٹھیک ہے، آ گئے وہ صاحب، ان کو ایک بھرا ہوا گلاس دیا گیا، پانی سے بھرا ہوا گلاس، ایک دم بھرا ہوا، اور یہ کہا گیا کہ اس گلاس کو لے کر آپ پوری مسجد کا ایک چکر لگائیے گول سائز، اور دھیان یہ رکھیے گا کہ اس بھرے ہوئے گلاس میں ایک بوند پانی بھی گرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بغیر اس پانی گرے اگر ایک چکر لگا لیتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی، آپ بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں۔ تو مسجد میں سب آ گئے، وہ بھی آ گئے، مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ جن کی جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب گلاس لے کر ایک چکر لگایا، اور الحمدللہ پورا چکر ہو گیا اور پانی گرا بھی نہیں۔ تب امام صاحب نے کہا ہو گیا کام؟ بولے ہاں ہو گیا۔ تو بولے اب یہ بتائیے کہ آپ جب یہ چکر لگا رہے تو کتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کتنے لوگ چغلی کر رہے تھے، کتنے لوگ غیبت کر رہے تھے، کتنے لوگ موبائل پر بات کر رہے تھے، اور کیا کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں یہ سب تھوڑی دیکھ رہا تھا، لوگوں کی نمازیں تھوڑی دیکھ رہا تھا، وہاں دیکھتا تو میرا پانی گر جاتا ہے، میں لوگوں کی بات سننے میں لگتا تو پانی گر جاتا ہے، لوگوں کی گفتگو سنتا تو پانی گر جاتا۔ میں یہ سب نہیں دیکھا کون کیا کر رہا ہے، میرا دھیان تو سارا کس پر تھا؟ اس گلاس کے پانی پر تھا کہ گر نہ جائے۔ تو اب یہ بتائیے امام صاحب نے کہ اتنے دن سے جو آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، کس کے لیے آ رہے تھے؟ لوگوں کی گفتگو سننے کے لیے، لوگوں کی نماز دیکھنے کے لیے، چغلی غیبت سننے کے لیے، کس لیے آ رہے تھے؟ اللہ کے لیے آ رہے تھے۔ دھیان آپ کا اللہ کی طرف تھا یا ان سب چیزوں پر تھا؟ تو کہنے کا مقصود ہماری یہ ہے کہ التعبد للہ، عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جب دھیان اللہ کی طرف، عبادت اللہ کے لیے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو عبادت کو رسم نہیں بنا سکتی، عادت نہیں بنا سکتی۔ عبادت عبادت رہے گی اور اس کا ایک اثر ہماری زندگیوں پر دکھائی دینے لگے گا۔ یہ ایک حکایت ہے اسی بیان۔ تو یہ دھیان ہمارا کہاں ہونا چاہیے ہر عبادت میں؟ اللہ کی طرف۔ یہ عبادت میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، راضی اللہ ہو جائے۔ جب عبادت کے اندر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو پھر انسان دین کے اعلیٰ مرتبے، احسان کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، جس کا ذکر پچھلے درس میں آیا کہ احسان کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ متولی صاحب ہے، سیٹھ صاحب ہے، یا اپنا بزنس پارٹنر ہے، یا اپنا دوست ہے، نہیں نا۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ روزے کے اندر بھی یہی عبادت نیت لے کر ہم داخل ہوں گے تاکہ اس عبادت کی فقہ اور سمجھ ہمیں اچھی طرح حاصل ہو جائے۔ تو عبادتوں کی فقہ میں پہلی بات یہی ہے کہ عبادت کی اچھی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ جائے۔ تو عبادت خلاصے کے طور پہ اتنا بتا دوں کہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے نیت کر کے عبادت کی کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، کھانے پینے اور تمام چیزوں سے جو روزے کو خراب کر دیتی ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، یعنی فجر کے نکلنے سے لے کر، اس کا ٹائم عام طور سے معلوم ہوتا ہے، اور کب تک؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے کہ روزے کا حکم کیا ہے تاکہ ہم اس عبادت کا سمجھ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کو عبادت کی سمجھ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔